یہ امت عام امت نہیں ہے. یہ امت جس طرح سے مخلوق میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا، اسی طرح سے اس امت کو بھی اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے انبیاء کا نائب بن کر. یہ امت اپنے دور اول میں 100% اپنے اس مقام، امتیاز اور اعزاز سے واقف تھی. اس سے کیا کہتی تھی؟ یہ امت اپنے دور اول میں کیا کہتی تھی؟ دکان چھوڑ سکتے ہیں، زمین چھوڑ سکتے ہیں، اولاد بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں، مدینے کو چھوڑ سکتے ہیں، مکے کو چھوڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کام کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کام کے چھوڑنے کے بعد ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے اس مقام سے اتنے واقف تھے، مرنا جینا اس کے لیے تھا. ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری دعوت اللہ کی ہماری اس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے. جا رہے ہیں، رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، لیکن ذمہ داری کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ان کا مرنا جینا، رہنا سہنا سارا اس عظیم منصب اور مقام کے لیے تھا. اللہ کی نمائندگی کا جو مقام ہے، ایک ہے بندگی، ایک ہے نمائندگی. یہ نمائندگی کا مقام یا انبیاء کو حاصل تھا یا اس امت کو حاصل تھا. اور یہ وعدہ خوب سمجھیے اچھی طرح سے، یہ وعدہ کہ یہ امت سب سے اوپر رہے گی، یہ وعدہ بندگی پر نہیں ہے، نمائندگی پر ہے. اگر یہ امت، آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو نبیوں کے بعد میں نے لگائی ہے، تو ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے. ان کو کفار پر غالب ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی کی ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ دعوت اللہ کے اوپر ہے. یہ عبادت پر وعدہ نہیں ہے، عبدیت پر وعدہ نہیں ہے. عبدیت پر وعدہ جنت کا ہے. تو جب تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، یہ سارے سے اوپر سے کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے، مار کھائی. سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے، مار کھائی. جب تک یہ امت اپنے کام پر رہی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس تھی کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بنا کر رکھتی تھی، ساری زندگی اللہ کے اس کے مطابق. شیطان نے چکر میں ڈال رکھا ہے. اس وقت ہم شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں تو کافروں والی زندگی گزار، شکل بھی ویسے بنا، لباس بھی ویسے پہن، طریقے بھی ان کے اختیار کر. وہاں جب جائے گا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. کیا دیکھا جائے گا؟ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا. یہاں ذلت کی زندگی، آخرت میں عذاب کی زندگی.
اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک